اینٹنی بلنکن کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں، یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں ان کا ایک آرٹیکل چھپا، بڑا مشہور و معروف جریدہ ہے فارن افیئرز کونسل آن فارن ریلیشنز، جو تھنک ٹینک ہے، اور بڑے زبردست اس میں آرٹیکل چھپتے ہیں۔ تو اس میں اینٹنی بلنکن صاحب کا بھی آرٹیکل چھپا، ٹائٹل تھا امیریکاز اسٹریٹجی آف رینیول۔ اور اس میں جو ایسنس ہے اس آرٹیکل کا یہ ہے کہ جب بائیڈن صاحب نے صدارت سنبھالی 20 جنوری 2021 کو، تو اس وقت امریکہ کے حالات بہت برے تھے۔ تو جو بائیڈن صاحب کی اسٹریٹجی تھی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں دو فیسٹس تھے اس کے۔ ایک تو انٹرنلی وہ چاہتے تھے کہ بائیڈن صاحب نے اس طرح امریکہ کو اسٹرینتھن کیا کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کام کیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور دنیا بھر میں جہاں امریکہ کے الائز تھے، چاہے وہ نیٹو میں ہوں، یورپین یونین میں ہوں، تو وہ ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں اس سے کوئی خوش نہیں تھے۔ تو امریکہ نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تحت ریچ آؤٹ کیا اور بہت سے ایسی چیزیں کیں جس سے نیٹو بھی ریوائیو ہوا، اس کی جو اس کو اسٹرینتھن کیا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے ای یو کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کیا۔ جو اپریہینشنس تھیں یورپین کنٹریز کی ٹرمپ کے ہوتے ہوئے، تو ان اپریہینشنس کو بھی دور کیا گیا۔ پھر کوآڈ کو مزید مضبوط کیا گیا، اور انڈیا یو ایس تعلقات کو بہتر کیا گیا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بہتر کیا گیا۔ اس طرح آکس جو ہے آسٹریلیا، یو کے، یو ایس جو سیکورٹی الائنس ہے، ملٹری الائنس ہے، اس کو بھی بنایا گیا۔ تو بہت سی چیزیں انہوں نے، اور پھر سمٹ فار ڈیموکریسی، وہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا۔ یہ باتیں تو انہوں نے کر دیں اور کہا کہ جی بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں تائیوان اور ساؤتھ کوریا اور جاپان، انہوں نے پلیجز کیے ہیں تقریباً $300 بلین کی انویسٹمنٹ۔ اب وہ پلیجز ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، لیکن کچھ انویسٹمنٹ ضرور ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر تائیوان نے جو اپنے سیمی کنڈکٹرز کی پروڈکشن ہے، کچھ وہاں پہ ایریزونا میں شاید انہوں نے اپنا ایک فیسلٹی لگائی ہے۔ تو یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت بقول اینٹنی بلنکن کے دنیا بھر میں جتنی بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ، وہ امریکہ میں ہو رہی ہے۔ تو مختصراً یہ کہ بائیڈن کے زمانے میں ایک تو اکانومی نے گرو کیا، انفلیشن کم ہوا، اور ساتھ ساتھ جو فارن پالیسی میں انیشیٹوز تھے ان پہ بڑا زبردست کام ہوا۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا کام بحیثیت سیکرٹری آف اسٹیٹ کے پالیٹکس نہیں تھا، بلکہ پالیسی تھی، اور میں نے پالیسی ہی جو بائیڈن صاحب کی پالیسیز تھی ان کو ہی ہم لے کر آگے چلے۔ چلیے، یہ تو بڑی اچھی باتیں ہو گئیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ اور ابھی برکس کا اجلاس بھی ہم نے دیکھا ہوا، اور کازان ڈکلیریشن بھی ہوا، اس کے سائیڈ لائنز پہ مودی شی میٹنگ بھی ہوئی، ڈس انگیجمنٹ کی بات تھی۔ اس پہ میں ذرا تفصیلاً کسی اور دن بات کروں گا، کیونکہ اس وقت میرا فوکس جو ہے وہ اینٹنی بلنکن کا یہ آرٹیکل ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ نے نیٹو کو بھی ریوائیو کرنا چاہا، اس کو اسٹرینتھن کیا، ای یو کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہتر ہو گئے، اور آکس بھی آپ نے بنا دیا، اور کوآڈ کو بھی آپ نے اس کی سمٹس کروا دی۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں ولمنگٹن میں ہوئی، جو ڈیلاویئر ہے اس کا شہر ہے، اور جو بائیڈن صاحب کا نیٹو ہے سٹی۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں، لیکن اگر آپ تھوڑا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے زمانے میں ہی رشیا نے حملہ بھی کر دیا یوکرین پہ۔ گو کہ شروع میں آپ نے کوشش کی کہ صدر پیوٹن کو رام کیا جائے اور ان کو چین سے ذرا دور کیا جائے۔ جنیوا میں صدر بائیڈن اور صدر پیوٹن کی میٹنگ بھی ہوئی شروع میں 2021 میں ہی شاید، تو لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے یوکرین کو بھی انکریج کرنا شروع کر دیا کہ نیٹو کا لاگ الاپنا شروع کر دیا صدر زیلنسکی نے۔ تو اس سے آبویسلی حالات خراب ہو گئے، اور پھر رشیا کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ ملٹری آپریشن کرے، یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ تو ابھی تک وہ جنگ جاری ہے۔
آپ ابھی تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر پائے کہ آئے یوکرین کو اجازت دیں کہ جو آپ نے ان کو ہتھیار یا میزائلز وغیرہ دیے ہوئے ہیں وہ رشیا کے اندر بھی استعمال ہوں کہ نہ ہوں. تو ایک لحاظ سے ایک آپ کی جو انڈیسائسونیس ہے وہ ابھی تک یوکرین کے معاملے میں برقرار ہے. تو یوکرین کی جنگ سے پوری دنیا میں ایک بڑی تشویش سی پائی جاتی ہے. دوسری جانب آپ کے زمانے ہی میں غزہ کا واقعہ ہوا، اور ابھی تک غزہ میں معصوم جانیں جا رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، 43,000 کے قریب بلکہ اس سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کی بربریت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. اسی طرح اب لیبنان میں بھی جنگ جاری ہے. تو یہ آپ نے تو جہاں آپ نے افغانستان سے وڈرال کی 30 اگست، اگست کے مہینے میں 2021 میں، وہی بڑی کیاٹک وڈرال تھی. اس میں بھی بہت سے لوگ مارے گئے، ایون امریکی سولجر بھی کچھ مارے گئے، اور تو ایک کیاٹک سی وڈرال تھی. تو اس کے بعد بھی آپ پوری طرح وڈرائی کر کے افغانستان سے یہاں کو آپ کا علم ہی نہیں ہے کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کا کوئی انٹرسٹ ہی ہمیں نظر نہیں آتا. تو غزہ کو لے کر، افغانستان کو لے کر، یوکرین کو لے کر تو بہت بری طرح آپ کی جو ہے فارن پالیسی میں ایک قسم کا سمجھ لیجیے کہ بڑی ویکنسز پیدا ہوئی ہیں. اور اب جو ہے دنیا بھر میں اس سوچ کو تقویت مل رہی ہے کہ بھئی یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک انٹرنیشنل آرکیٹیکچر بنا تھا، چاہے وہ اکنامک ہو یا سیکیورٹی ہو، وہ اب ان افیکٹو ہو گئے ہیں، اور اب ایک نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے. اس میں چین آبویسلی پیش ہے، اور چین، آپ نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی کہا ہے کہ چین ہمارا اصل ایڈورسری ہے، گو کہ اس کے ساتھ رشیا، نارتھ کوریا اور ایران بھی شامل ہیں. یہ ایکسس ہے، لیکن اصل جو کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو ایران ہی ہے، اپنے چین ہی ہے. تو یہ تو ہے، دنیا بدل رہی ہے. تو لیکن آپ نے بڑا کیاس پھیلایا پچھلے 4 سالوں میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا بھر میں کیاس ایکچولی ہے اگر آپ دیکھیے تو اس لیے برکس کو بھی ایک مل رہا ہے. بہت سے ممالک ہیں جو برکس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. G20 اپنی اہمیت کھو گیا. اب G7 کو کس طرح آپ مضبوط کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اب تو الیکشنز کے بعد ہی معلوم پڑے گا. اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو ذرا کھیل مختلف ہو جائے گا، چیزیں مختلف انفولڈ ہوں گی. اگر کیملا ہیرس آ جاتی ہیں تو مور آف دا سیم یو ول سی. تو یہ کیاس جاری ہی رہے گا لگتا ہے، اور اگر ٹرمپ آ گئے تو کچھ اور معاملات ہوں گے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ دنیا میں پیس ہو، امن ہو. اور یہ جو آپ کا آرٹیکل ہے اس میں بہت سی کانٹرڈکشنز ہیں. جہاں آپ چارٹر کی بات کرتے ہیں، UN چارٹر کی، ہیومن رائٹس کی، وہاں ایک طرف تو یوکرین کی تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن غزہ میں آپ کو جو شہادتیں اور جو اسرائیل کرتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو آپ کے یہاں اتنی کانٹرڈکشنز ہیں آپ کی فارن پالیسی میں کہ اگر اس پہ بات کرنا شروع کر دیں تو شاید ختم ہی نہ ہو. ٹیک کیئر.